بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، پھر 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے اور مال اور عمل۔ تو گھر والے اور مال تو لوٹ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ پس رفاقت پوری عمل کرتا ہے، اسی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور لڑکے، بال بچے، مال و دولت، یہ سب زندگی کے ساتھی ہیں، مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آتا، ان میں دل لگانا بے عقلی ہے۔ چند اشعار ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کی موت کا وقت آ گیا ہے، رشتہ دار کھڑے ہیں، پیسہ بھی موجود ہے، گھر بھی ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھیوں مجھے بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، مجھے بچانے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ پیسہ بولا، بھئی میں تو تیرا موت تک کا ساتھی، ادھر تجھے موت جھٹکا دے گی، ادھر میں پرایا ہو جاؤں گا۔ اسی وقت پرایا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاق۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بیچاری نہ رہ سکی، چلی گئی، تو لوگوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی۔ عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ عالم نے کہا کہ باپ کے مرتے ہی گھر بھائیوں کا ہو گیا، باپ کی ملکیت ختم، تو طلاق کی شرط تو باپ کے گھر کے ساتھ تھی، اور ابھی باپ کی چارپائی بھی گھر سے نہیں نکلی تو گھر، اولاد اور باقی رشتہ داروں کا ہو گیا۔ ایسی بے ثبات دنیا اور اتنا بے وفا مال، اس پر ہم سب کس طرح اپنی طاقت اور عقل کو کھپا رہے ہیں۔ اچھے بھلے عقل مند ہو کر کتنے بے وقوف بن گئے، مٹ جانے والی چیز کے لیے اتنی محنت۔ عالم کہہ رہا ہے کہ مرتے ہی پرایا ہو گیا، عالم کہہ رہا ہے کہ مرتے ہی پرایا ہو گیا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ تو بڑا بے وفا نکلا۔ بیٹوں سے بولا کہ تم بولو، تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ بولے، ہم تو آپ کے لیے بڑی محنت کریں گے، ہسپتال لے کر جائیں گے، علاج کروائیں گے، پیسہ خرچ کریں گے، لیکن جب موت آئے گی تو آپ کی جگہ ہم نہیں مر سکتے۔ ہاں، ایک کام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے روئیں گے، جو تعزیت کے لیے آئے گا آپ کی تعریف کریں گے کہ ہمارا باپ بڑا اچھا تھا، آپ کا جنازہ لے کر چلیں گے۔ بولا کدھر؟ کہا اس گھر جہاں آپ جانا نہیں چاہتے، اور ہم آپ کو زبردستی لے کر جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم واپس آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ یوں بھلا دیے جائیں گے جیسے آپ کبھی اس گھر میں آئے ہی نہ تھے، کبھی ہم مل بیٹھے ہی نہ تھے، یاد ہی بھول جائے گی، یوں بھلا دیا جائے گا جیسے نہ کبھی دنیا میں آیا تھا نہ کبھی مل بیٹھا تھا۔ تو پھر ان کی خاطر آخرت خراب کرنا بڑی نادانی ہے۔ اب عمل بولا، میں ایسا نہیں ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جب آپ کو موت جھٹکا دے گی تو میں مزید ساتھ ہو جاؤں گا، تاکہ آپ کی تکلیف میں برداشت کر لوں، اور موت کے جھٹکوں کی جو تکلیف ہوگی اس کو میں روکوں گا، اور آپ پہ آنچ بھی نہیں آئے گی، اور میں قبر میں تیرے آنے سے پہلے پہنچ چکا ہوں گا، تیرا استقبال کروں گا، اور یہ سب تو تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب منکر نکیر آئیں گے میں درمیان میں پھر آ جاؤں گا، میں تیری وکالت کروں گا، تیرے سوالات کا جواب صحیح دلواؤں گا۔ تیسری گھاٹی آخرت کی ہے، تو قیامت کے دن تیرے ترازو کے پلڑے میں میں خود بیٹھوں گا اور تیری نیکیوں کو جھکا دوں گا اور تجھے اللہ سے ملا دوں گا، لہٰذا مجھے نہ چھوڑنا، چاہے سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے، چھوڑ دینا، مجھے نہ چھوڑنا۔ یہ وہ نیکیاں تھیں جو آپ نے آگے بھیجی اور آگے جا کے پالی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔
مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کروائیں۔